وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 724 آیت نمبر 189. آج کا موضوع، کیا ہم عقل سے پیدل بن کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچہ علم شرائع سے مزین کیا تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. جس کو خدا ہدایت دے وہی راہ یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 189. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیے ہیں کثیرا من الجن والانس، بہت سے ایسے جن اور انس ایسے ہیں، لہم قلوب، جن کے ان کے پاس دل ہیں لیکن لا یفقہون بہا، لیکن سوچتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں،
لا یبصرون بہا، اور اس سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، وَلَهُمْ آذان، اور ان کے کان ہیں، لا يسمعون بہا، وہ ان سے سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، لیکن ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے ہیں سارے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تم اچھے ناموں کو ہی اسے پکارو، اچھے ناموں سے ہی اس کو پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجی تلاش کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جلد ہی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ اعراف ہے اور مضمون اس کا توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پر یقین اور اس پر عمل، یہ انسانیت کی یعنی معراج کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، نجات کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور انسان کو سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ ہی ایسا ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا سکتا ہے، باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور باقی تو ٹیڑھے راستے ہیں۔ اور مضمون دیکھیں بڑی دور سے چلا آ رہا ہے توحید کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ یعنی کامیابی کا گر ہے۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ لیکن کیا کیجیے، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اور ہوش و حواس سنبھال لیتا ہے تو اس کو یعنی دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے، ظاہر اس کے سامنے ہوتا ہے، اور باطن تو اس کو نظر آ سکتا ہے، لیکن اگر یہ سوچ سمجھ سے کام لے، یعنی حقیقت، باطن کا مطلب حقیقت، اور ظاہر تو ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے۔ سامعین اکرام، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت کو نہیں دیکھیں گے تو ظاہر پہ آپ دھوکہ ہو جائیں گے۔ دنیا کا دیکھیں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ دنیا کے اگر آپ حقیقت کو نظر انداز کر کے دنیا کو دیکھیں گے اور دنیا کو پھر یہ ہے کہ آپ اسے ہی قبول کر لیں گے، کیونکہ آپ نے سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا اور آپ گمراہی میں جا پڑیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ دیکھیں ایسی بات ہے جس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سب دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ہم سب لوگ، اور ہم نے حقیقت سے اپنی آنکھیں، کان اور دل بند کر دیے، سوچ سمجھ سے ہم کام نہیں لیتے، بنا سوچے سمجھے ہم نے دنیا کو اپنی منزل یا ٹارگٹ بنا لیا ہے، یعنی اس کی کامیابی کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا کہ میں نے تو بس دنیا کمانی ہے اور بس بات ختم۔ ایسا نہیں ہے سامنے کرام۔ دنیا کی حقیقت اگر آپ یعنی عقل، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے اگر آپ کام لیں گے تو آپ نقطے کو پہنچ جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ انسان دنیا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کچھ لے جا نہیں سکتا، یعنی اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کا مقصود نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو یعنی اگر آپ صرف دنیا ہی کو دیکھیں گے، دنیا ہی کو محسوس کریں گے اور دنیا کو پھر آپ اصل سمجھ لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہو جائے گا، آپ کی زندگی کا رخ، اور اصل میں تو رخ ہوتا ہے
آپ جس طرف رخ کرتے ہیں، دیکھیں دو منزلیں ہیں ہمارے سامنے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر نظر آ رہی ہے، باطن ظاہر آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے، عقل سے کام نہیں لیں گے اور حقیقت کو نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں قصور آپ کا ہے، یعنی آپ نے خود دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا ہی کی طرف رخ کر لیا اور دنیا ہی کی کامیابی کو آپ نے اپنا مقصود بنا لیا۔ اب مقصود جب کوئی بھی چیز آپ کا مقصود بن جاتی ہے، پھر وہی آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے، یعنی آپ کا محبوب بھی وہی ہوتا ہے، آپ وہ اسی کو چاہتے ہیں جو آپ کا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے اور مجھے تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں نظر آ رہی، لیکن یہ بڑی بنیادی بات ہے، کیونکہ جو چیز آپ کو محبوب ہو جائے گی وہی پھر آپ کو مطلوب بھی ہوگی، وہی آپ چاہیں گے بھی۔ دنیا اگر آپ کا مقصود ہو گئی کسی بھی وجہ سے، اور وہ وجہ ظاہر ہے کہ آپ نے دنیا کی حقیقت کو نظر انداز کر دیا، عقل سے کام نہیں لیا، حقیقت کو نہ دیکھا نہ سنا اور نہ سمجھا اس کو، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا رخ جو ہے ظاہر ہے کہ پھر تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارا رخ یعنی پیدائش کے بعد جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹا بچہ، اب ظاہر ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، بچہ اس کے سامنے کھیل کود ہی اصل زندگی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہے کھانے پینے پہ توجہ نہیں دیتے، مائیں جو ہیں کارٹون دکھا دکھا کے ان کو کھانا کھلاتی ہیں، آج کل کی جو مائیں ہیں۔ اور یعنی میرے خود نواسے نواسیاں ہیں یا جو بھی ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ماں اگر اپنے بچے کو سکون سے کھانا کھلانا چاہتی ہے تو موبائل پہ کارٹون لگا دیتی ہے، وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے کھانا کھا لیتا ہے، کھانا کھلا سکتی ہے وہ۔ ایسا نہیں تو بچے کی توجہ ادھر ادھر بھٹک جائے گی، وہ کھیلنے میں مشغول ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ ہے اور اسی ماحول میں ظاہر کو دیکھتے دیکھتے اور ظاہر میں رہتے رہتے وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو ابتدائی طور پہ تو وہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر کے ماحول میں اور ظاہر کو محسوس کرتے ہوئے وہ جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور شعور کی منزلیں طے کرتا ہے اور عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، تو اسے ظاہر ہی دکھائی دیتا ہے اور ظاہر ہی سمجھ میں آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی حالت دیکھ لیں، میں خود جب چھوٹا تھا تو میں یہ محسوس کر رہا تھا، یعنی جس وقت میری داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی اور میں بچہ تھا، اور میں بات کر رہا ہوں چھٹی جماعت کی، مطلب 5 اور 6 11 سال یا 12 سال جو بھی تھا، تو میں اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہتا تھا اور میں سمجھتا تھا ہر چیز کی توجیحات تھی۔ پھر میں اپنے ابو کو بھی کہتا تھا یہ ٹھیک نہیں کر رہے، والدہ کو بھی، مطلب میری اپنی ایک سوچ تھی، اور یہ اسی طرح ہر بچے کی ہوتی ہے، ماں تم نہیں سمجھتی، ابا آپ نہیں جانتے۔ اسی طرح پھر بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو عقل کل کہتے کہتے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو کہ پابندیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی وہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ اسے رہنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ پھر سختی بھی کرتے ہیں۔ مجھے میرے باپ نے جو ہے نماز کا پابند بنایا، ٹھیک ہے، اب اگر وہ مجھے پابند نہ بناتے تو میں نہیں بنتا، تو بنا کسی سوچے سمجھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم مسجد میں جاتے تھے، چھوٹے تھے، تو اتنے چھوٹے تھے کہ
بڑے جو تھے وہ ہمیں صف سے ہٹا دیا کرتے تھے یا پیچھے کر دیا کرتے تھے یا ایک طرف کر دیا کرتے تھے، اتنا مجھے یاد ہے۔ اب وہ حدیث یاد کریں کہ بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ پھر اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو جس طرح کے آپ ماحول میں آپ کھولیں گے آپ اسی کی طرف دیکھیں گے اور اسی کو محسوس کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قادیانی کا بچہ قادیانی ہوگا، ہندو کا بچہ ہندو ہوگا، سکھ کا بچہ سکھ ہوگا اور یہودی کا بچہ یہودی ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہودی کا بچہ یا قادیانی کا بچہ یا ہندو کا بچہ اچانک جو ہے بڑا ہو کے اپنی منزل بدل لے اور کلمہ پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم خود دین پہ سوچتے سمجھتے نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے دین کو نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھنے کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ بڑے طول کے میں الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ خود سوچیں، آپ نے کبھی اپنی حقیقت پر غور کیا ہے؟ دین کی حقیقت پر آپ نے غور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی نہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، میری منزل کیا ہے، کبھی ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، اور اس وقت بھی ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آلریڈی ہم نے ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ ہے دنیا۔ اب ایسے لوگ جو عقل رکھنے کے باوجود سمجھ سے کام نہیں لیتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آنکھیں رکھنے کے باوجود حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کان رکھنے کے باوجود حق سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ نہ سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، نہ حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حقیقت کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کی مثال جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، بڑے آرام سے میں کہہ رہا ہوں، اور قرآن کا جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ اور ایسی صورت میں جب آپ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں حق کو سننے کی کوشش نہیں کرتے، اب آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں۔ ہر وہ شخص جو زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھے، اپنی حقیقت کو نہ جانے، اپنی منزل کو نہ پہچانے، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو منزل کیسے بنائے گا؟ اس کی منزل تو ظاہر ہوگی اور ظاہر ہی کی طرف اس کا رخ ہوگا اور وہ ظاہر کے لیے ہی زندگی گزارے گا۔ آج ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف پھیر دیا ہے، ہماری منزل ظاہر ہے، ہمارا مقصود ظاہر ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے اور ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے۔ ایسی صورت میں ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں سے کام نہیں لیا۔ دیکھیں، ایک راستے پر آپ چل رہے ہیں اور راستہ آگے آپ کو وہاں سے ایک جو گاڑی آ رہی ہے وہ آپ کو کہے کہ بھئی آپ آگے گڑھا ہے، بہت بڑا سڑک ٹوٹ گئی ہے اور ایک بہت بڑا گڑھا ہے، احتیاط سے چلو، واپس مڑ جاؤ، رخ دوسری طرف پھیر لو۔ اگر آپ اس مخبر کی بات پر یقین نہیں کرتے اور آپ کو اس کے کہ بھئی یہ کون ہے مجھے راستہ دکھانے والا، میں اس کی بات مان لوں۔ مثال کے طور پہ آپ بڑے ٹھاٹ باٹ میں ہیں، امیر ہیں اور ایک بہت عالی شان گاڑی میں جا رہے ہیں،
کوٹ پینٹ وغیرہ. تو اس میں ایک غریب آدمی آگے سے آ رہا ہے، غریب آدمی مثال کے طور پہ، یعنی جو آپ کی نظر میں آپ سے کمتر ہے، آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، تو آپ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ تو سچا ہے، وہ تو آپ کو خبر دے رہا ہے، وہ اس طرف سے آ رہا ہے، دیکھ کے آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اسی سپیڈ سے اگر دوڑتے رہیں گے تو آخر کار آپ اس گھڑے میں جا پڑیں گے، تباہ ہو جائیں گے. یہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے. سامنے کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خبر دینے والا ہوتا ہے. انذر قم فانذر، آپ اٹھو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، ڈراؤ دوزخ کے عذاب سے، اور فقط رب کو بڑا کرو، وربک فکبر. تو پیغمبر آتا ہے تو قوم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہے، اس کی بات کو نہیں مانتی، اس پہ الزام لگانا، الزام تراشی شروع کر دیتی ہے کہ تم اب دیکھیں وہ سارے الزامات جو کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے، ان کو جھوٹا جانا. وقالوا ساحر کذاب، نے کہا یہ تو جھوٹا ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل ہوئی ہے، تم تو جھوٹے ہو، تم تو یعنی جنون ہے تم پہ. کیا نہیں کیا کہا گیا ہمارے پیغمبر کو سامنے کرام. اور برا نہ مانے، ہم بھی اپنے پیغمبر کو عملی طور پہ جھوٹا سمجھتے ہیں، ہمیں پیغمبر کی بات پر یقین نہیں ہے. مجھے کہنے دیں، آپ خود محسوس کریں. چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. آج ہمیں پیغمبر کی بات پر یقین ہے؟ نہیں ہے. بڑے شوق سے ہم رشوت لیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمیں پیغمبر کی، یہ میں نے ایک چھوٹی مثال دی، تقریباً ساری تعلیمات کو ہم جھٹلا رہے ہیں عملی طور پہ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر کو ہم نے وہ مقام ہی نہیں دیا، ایمان ہی نہیں لائے ہیں سامنے کرام پیغمبر پہ. ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی بات کو سچا سمجھے، آپ جھوٹا نہ جانے اسے. دیکھیں انسان سچ پر چلتا ہے اپنی دانست میں، جو یہ جس بات کو سچ مانتا ہے اسی کو وہ قبول کرتا ہے اور اسی کی طرف رجحان ہوتا ہے، سچ کی پیروی کرتا ہے انسان. اب دنیا اسے سچی لگ رہی ہے، دنیاوی مال و متاع اس کو سچا لگ رہا ہے، سونے چاندی کے انبار اس کو اچھے لگ رہے ہیں، بیوی اچھی لگ رہی ہے، بچے ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، اس کو اپنی ذات پیاری لگ رہی ہے. آپ سچتے ہیں، سنورتے ہیں اپنے آپ کو. آپ دیکھ لیں کس طریقے سے پیغمبر کی تعلیمات کے برعکس اپنے آپ کو سنوارنے میں آپ لگے رہتے ہیں. عورتیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو بننے اور سنورنے میں لگی رہتی ہیں. اللہ، تو در حقیقت ہم معاذ اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو جھٹلا رہے ہیں اپنے اعمال سے. ہم اس کو سچا نہیں جانتے. انسان، میں نے آپ کو کہا کہ سچ کی پیروی کرتا ہے. اب جو ظاہر ہے ہماری نظر میں وہ سچ ہے، تو ہم نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے اور ہم کافر بن گئے.
میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی ظاہر کو باطن پر پسند کر لیا یہ لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں حقیقت کا۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے جو آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کافر ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو ذہن ہے نا وہ کام نہیں کر رہا اس وقت، ہم نہ سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، اور نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں۔ قرآن تو موجود ہے لیکن اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، حقیقت کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا سچ، واحد سچ قرآن ہے، بس سچ قرآن میں ہے، اس کے علاوہ جھوٹ ہے۔ حق قرآن میں ہے، ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو سارا گمراہی رہ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو بینائی بصیرت سے کام نہیں لیتے، جو حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ جو قوتیں میں نے انہیں دی ہیں اس سے یہ کام ہی نہیں لے رہے۔ اب ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ کس طرح بدتر ہیں کہ جانور کو تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ ان کی یعنی آنکھیں ہیں لیکن وہ ایسی نہیں ہیں جیسے کہ ہمیں ادراک کر رہے ہیں ہم یا سن رہے ہیں، تو وہ تو مجبور ہیں، اپنے مقصد کو پورا کرنے پہ مجبور ہیں اور کام کر رہے ہیں اپنا۔ گائے جو ہے دودھ بھی دے رہی ہے اور وہ سارے کام کر رہی ہے، پھر جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو گائے کو ذبح کر کے ہم کھا لیتے ہیں، اس کی کھال کو بھی استعمال کرتے ہیں، گوبر سے آپ جو ہے بایو گیس بنا لیتے ہیں اس کے، یا اس کو فرٹیلائزیشن میں استعمال کرتے ہیں کھاد کے طور پہ۔ تو گائے کے تو آپ پائے بھی کھاتے ہیں، آپ اس کا سر بھی کھاتے ہیں اور ساری چیزیں آپ کھا جاتے ہیں، چٹ الا ماشاءاللہ جو بھی ہوتی ہیں، تو وہ تو اپنا کام کر رہی ہے۔ لہٰذا آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے یا پیدا کیا ہے، آپ تو وہ مقصد ہی بھول گئے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے اور عقل و ہوش اور خیرت دے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا، آسمان سے کتاب نازل فرمائی، پیغمبر کے ذریعے ہدایت دی اس کی، اور پیغمبر کے ذریعے آپ کو ایک پیغام بھی اپنا پہنچایا کہ بھئی رب میں تمہارا ہوں، تمہاری منزل دنیا نہیں ہے، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ لیکن ہم نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سامعین کرام، سوچنے کی بات ہے، میں تو یہی میرا کام ہے کہ میں آپ کو سوچ اور سمجھ کے لیے آمادہ کروں کہ سوچنا شروع کر دیں، اپنا رخ بدل لیں، دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کر دیں، دنیا کو استعمال کریں۔ دنیا کے استعمال کے ذریعے ہی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، دنیا کے صحیح استعمال کے ذریعے اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ
کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔